نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 سے آن ورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق دہراتے ہیں، اس کا ترجمہ جو کہ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 14 تک تھا۔ کل کے سبق میں ہم نے جو دیکھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے، اگر اس میت کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو، اس میت کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے۔ ہاں، اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ یہ حصے اس کی وصیت کی تکمیل کے بعد جو کہ مرنے والا کر گیا ہو، اور ادائے قرض کے بعد تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے تمہیں کون نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔ تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مریں اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھوں آدھ تمہارا ہے، آدھا تمہارا ہے، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے 1/4 حصہ ہے، اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں، اور قرض کی ادائیگی کے بعد، اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ ان میں سے ان کے لیے یعنی بیویوں کے لیے 1/4 ہے، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر ان کے لیے تمہارے ترکہ میں 8واں حصہ ہے، اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے اور اس قرض کی ادائیگی کے بعد جو تم چھوڑ گئے۔ اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو، اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد، چاہے وہ عورت یا مرد کلالہ ہو، یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو، اس کا ایک بھائی اور یا ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سب شریک ہیں، اس وصیت کے بعد جو کی جائے، اور قرض کے بعد جبکہ اوروں کا نقصان نہ ہو، کسی کا نقصان نہ ہو۔ یہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ دانا اور بردبار ہے۔ یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا
उसे अल्लाह ताला जन्नतों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है। हाँ, अलबत्ता वो शख्स जो अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे और उसकी मुकर्रर करदा हदों से आगे निकले, उसे वो जहन्नम में डाल देगा जिसमें वो हमेशा रहेगा। ऐसे ही के लिए रुस्वा कुन अजाब है। ये हमारा कल का सबक, जिसमें आयत मेरास जो है वो हमें मिली, विरासत की तकसीम और उसके अहल जो हिस्सा हकदार हैं उनका तज़किरा हमें, जो बुनियादी अहकामात विरासत से मुतल्लिक़ जो कि हमें इन आयात से मिले, और फिर इसकी मज़ीद वजाहत और इसकी मज़ीद तफसीलात जो हैं वो हमें अहादीस में और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उसमें हमें मिलती हैं। और फिर जब अहादीस और रिवायात को हम देखें तो उसमें जो अहल रिश्तेदार हैं, एक तो उनकी तकसीम में मज़ीद निखार हमें मिलता है, मज़ीद उसमें एक्सप्लेनेशन मिलती है। और इनके अलावा भी कुछ और जो रिश्तेदार जो कि हकदार हैं उस मिरास का, उस विरासत में से कुछ हिस्सा लेने के, उनकी भी तफसील हमें जो है वो अहादीस में मिलती है। इस ज़िमन में भी मौलाना अब्दुर्रहमान केलानी की जो तफसीर है इन आयात के पस मंज़र में, उसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिलती है। तो अगर आप मज़ीद तफसील जो है वो उसको समझना चाहें तो आप ज़रूर उसको स्टडी करें। हाँ, अलबत्ता केस टू केस बेसिस पे जब मामलात को परखा जाता है तो ये मामला जो है वो आसान भी रहता है और काबिल अमल भी हमें नज़र आता है, जिसमें किसी किस्म का कोई ऐसी कमी बेशी फील नहीं होती अगर इंसाफ के साथ हम मामलात को तय करने की कोशिश करें। कल के सबक में जो हमने थोड़ी बहुत बात की, जो कि हमारे बस में था, उसके अलावा एक अहम नुक्ता जो है वो, अ, वैसे तो बहुत सारे पहलू या बहुत सारे नुक्ते हैं, लेकिन एक अहम नुक्ता जो कि जिक्र होना चाहिए वो हुकूमत का या रियासती इदारों का किरदार है कि हुकूमत रियासती इदारे जो हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं इस जायदाद की या इस विरासत की तकसीम का उसके वारसों में। ये बहुत अहम है। वो ममालिक जहाँ पर नाइंसाफ़ी है, लाकानूनीत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जहाँ पर कोई कानून की अमलदारी नहीं, वहाँ पर तो बहुत ही बुरे हालात हैं। हाँ, अलबत्ता वो ममालिक या वो रियासतें जहाँ पर कुछ कानून का हिसाब किताब जो है वो होता है, इम्प्लीमेंटेशन होती है, वहाँ पर निस्बतन सूरत हाल जो है बेहतर नज़र आती है। हम अगर अपने एशियन कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पर मतलब बहुत ही बुरे हालात में है। बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, और अगर किसी को कानून की लाठी का खौफ ना हो तो वो शुतर बेमहार की तरह जिसका जो चीज़ जाता है करते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा सज़ा अजाब जो है वो अपनी आंखों के सामने फील नहीं करते। आखिरत का मंजर जो है वो अगर हम अपनी आंखों के सामने नहीं रखेंगे तो दुनिया के मामलात में हम इसी तरह से कमज़ोरी में पड़े रहेंगे। यही मामलात हमें बेशुमार नज़र आते हैं कि हुकूमत के इक़दामात की अदम मौजूदगी, अदम दिलचस्पी और उनका अदम तावन जो है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जबकि सिर्फ मैं एक मिसाल के तौर पर तज़किरा करूं, हमारे यहाँ पर कतर में मेरा जो कंपनी का जो मालिक है कफ़ील, वो 1 साल पहले उसकी डेथ हो गई। तो उसकी जब डेथ हुई तो ये कंपनी जिसमें मैं काम करता हूँ ये सोल ऑनर है, मुअस्ससा यानी सिंगल, एक ही मालिक है, उसका एक ही मालिक था वो कतरी जो है। तो उसकी वफात के बाद वो कंपनी का लीगल स्टेटस जो है वो चेंज होगा, कंपनी की रजिस्ट्रेशन वगैरह ब्लॉक होगी ऑटोमेटिकली। तो और फिर जितने बहन भाई और उसके वारिस थे, उसकी उसकी बीवी भी और उसके बेटे भी सारे और बेटियां भी, सब जो है उनके नाम पर वो कंपनी जो है वो उसके सारे असासे जो है वो मुंतकिल हो गए। और अगर आज उसकी कंपनी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट देखें तो उसके जितने वारिस हैं उन सब के नाम और उन सब की रेशो जो है, ये कंपनी में मलकियत की परसेंटेज है, वो पूरी की पूरी डिटेल से दर्ज है। और अगर उसके रेशो को अगर हम देखें तरतीब के साथ तो उससे हमें पता चल जाता है कि इसमें भाई कौन है, यानी कि बेटा कौन है, बेटी कौन है, उसकी माँ कौन है। तो सारे रिश्तेदार जो है वो उसमें दर्ज हैं ऑटोमेटिकली।
وہ قانون پہ عمل درآمد کر کے ایسا کر دیا گیا۔ تو آج کل تو ایسے جدید سسٹم بھی ہیں، جدید آئی ٹی ٹیکنالوجیز وغیرہ کے ذریعے سے بھی، اور ہر معاملات میں وہ ڈاٹا رجسٹریشن وغیرہ اور مطلب اس طرح کے جتنے مطلب قوانین ہیں یا جتنی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے، تو آج کل تو بہت آسانی سے کسی کے نام پر اگر کچھ پراپرٹی وغیرہ ہے تو اس کی وفات کے بعد آٹومیٹکلی اس کے جو اہل رشتہ دار ہیں اس میں ٹرانسفر ہو جانی چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ کیونکہ اس معاملات میں پیسے بھی کھائے جاتے ہیں، اور پھر بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کا تذکرہ کرنا اچھا بھی نہیں لگتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انفرادی حیثیت سے بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی یہ توفیق دے کہ ہم ان معاملات کو، ان کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہم ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ بڑھتے ہیں اپنے آج کا سبق کی طرف، اور آج کا سبق جو ہے وہ آیت نمبر 15 سے انورڈ شروع ہوتا ہے۔ اور آج کے سبق میں بھی ہم دیکھیں گے کہ دو تین مختلف جو موضوعات ہیں، معاشرتی ہمارے معاملات جو ہیں ان سے متعلقہ ہمیں ملیں گے۔ آیت نمبر 15 اور 16 جو ابھی آنے والی ہیں، ان دونوں آیات میں زنا میں ملوث عورت اور مرد کی سزا کے ابتدائی احکام جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں جب ابھی اس سے پہلے معاشروں کی حالت کیا تھی، وہ لوگوں کے آپس میں طرز عمل کیا تھا، وہ تو سارا ہم اس سے پہلے کئی دفعہ تذکرہ کر چکے۔ کوئی قانون نہیں تھا، کوئی کسی کا پوچھتانے حال نہیں تھا۔ تو ایسے اس بیچوں بیچ کچھ جو قوانین ہیں یا کچھ احکامات جو ہیں وہ بتدریج لاگو کیے گئے، جس میں سود بھی ہے، جس میں شراب وغیرہ بھی ہے۔ اسی طرح اس میں زنا کے گناہ جو ہے اس کی جو سزا ہے وہ بہت سخت ہے، سود کی طرح اور شراب وغیرہ جو ہے ان کی طرح زنا کی سزا جو ہے وہ بھی سخت ہے۔ زنا کی سزا جو ہے وہ تو شدید سزا ہے، بہت سخت سزا ہے۔ لیکن اس کو دو تین جو لیولز ہیں یا دو تین مراحل میں اس کو امپلیمنٹ کیا گیا۔ تو سب سے پہلی جو نصیحت یا حکم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا زنا کے بارے میں، وہ ہمیں آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب سورہ نور میں مزید اس کی تفصیلات آئیں، تو یہ سزا یا یہ جو احکام تھے ان دو آیات میں، وہ ان کو سپرسیڈ کر دیا ان سورہ نور کی ان آیات میں جہاں پر ختمی احکام آئے یا پرماننٹ لا جو ہے وہاں پر ملا۔ تو یہاں پر ان آیات میں ابتدائی احکامات تھے، اور ابتدائی احکام میں جو اہم نقطہ ہے وہ ہے کہ اگر کوئی زنا کا مرتکب ہو پایا جائے تو اس کی ضمن میں اس زنا کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے 4 مرد گواہوں کی ضروری ہے۔ اگر 4 مرد گواہی دے دیں تو پھر وہ زنا کی جو جو شہادت ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے، جرم جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں اس کو سزا ملے گی۔ لیکن اگر کوئی بلا وجہ الزام دھر دے یا الزام دھر دے لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو یا 4 گواہ وہ پیش نہ کر سکے، تو ایسی صورت میں اس الزام دھرنے والے کو بھی سزا 80 کوڑوں کی سزا جو ہے وہ ہمیں مطلب مختلف قرآن کی آیات جو ہیں ان میں سے ہمیں ملتی ہے۔ تو لہذا اس اعتبار سے یہ موضوع کے اعتبار سے بھی اہم ہے، آج کل کے ہمارے جو معاملات ہیں ان کے معاملات کے اعتبار سے بھی یہ اہم ترین ایک موضوع ہے۔ جس طرح سے بے راہ روی اور جس طرح سے بے حیائی اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بہرحال ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے مختصر انداز سے، اور پھر اس کے بعد ایک دو اور موضوعات اگلی آیات میں وہ پھر آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 15 سے اپنا سبق آج کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واللاتی، اور وہ عورتیں یا اتین الفاحشہ جو ارتکاب کر بیٹھیں بدکاری کا، وہ عورتیں جو زنا کا ارتکاب کر بیٹھیں، بدکاری کر بیٹھیں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فستشہدو تو تم سب گواہی طلب کرو۔ یہ یہاں پر جو تمہاری عورتیں ہیں، اس سے یہاں پر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عورتوں کے بارے میں ہے، اور تمہاری عورتیں عام طور پر جو ہے وہ شادی شدہ عورتیں جو ہیں وہ اس میں کاؤنٹ کی جاتی ہیں یا سمجھی جاتی ہیں کہ وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں۔
لیکن اس میں عام بھی خطاب ہو سکتا ہے کہ تمہارے گروہ یا تمہارے قبیلے یا تمہارے خاندان کی کچھ عورتیں. تو بہرحال اس کی یہ بھی ایک وسعت والا معنی رکھتا ہے علماء کے نزدیک. جو آیات ہیں، آیت نمبر 15 اور 16، ان میں تھوڑا سا رائے جو ہے وہ بہت ساری ہے، اور ان رائے کے مطابق کچھ کا خیال ہے کہ آیت نمبر 15 جو ہے اس میں شادی شدہ جو خواتین ہیں ان کے بارے میں یہ آیت ہے، اور آیت نمبر 16 جو ہے وہ کماری کے بارے میں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے. لیکن یہاں پر اگر عورتیں جو ہیں وہ اس جرم کا ارتکاب کر بیٹھیں، اس زنا کا، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً، تو تم گواہی طلب کرو ان پر چار مردوں کی، منکم، تم اپنے میں سے، اپنے آپ میں سے، اپنے لوگوں میں سے یعنی مسلمانوں سے. اگر عورتیں بدکاری کر دیں تو اس صورت میں چار گواہ جو ہیں وہ ہونے لازم ہیں، تاکہ اس کے جرم کو ثابت کیا جا سکے. اور یہ اتنی کڑی سخت شرط ہے اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جرم کا ثابت کرنا ہی اٹ سیلف ایک بہت بڑا ایک بار ہے، یہ بہت بڑا ایک قدم ہے اگر کوئی اس طرف کو اپنے معاملات جو ہے وہ کرتا ہے. تو اس میں سورہ نور میں جا کر جیسے کہ ہمیں ملتا ہے کہ اگر کسی نے بلا وجہ کسی عورت کے اوپر الزام در دیا اور اس کی ضمن میں چار گواہ جو ہے وہ پیش نہ کر سکا، تو اس کی سزا جو ہے وہ بھی 80 کوڑے ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 4 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر چار گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے مارو اور ان کی کوئی گواہی قبول نہ کرو، اور وہی نافرمان لوگ ہیں. تو یہ سورہ نور میں جا کر زنا کے بارے میں یا اس موضوع کے اوپر بڑی تفصیل سے ہمیں آیات ملیں گی. تو جو بلا وجہ سے الزام دھر دے، یا اگر الزام دھرے لیکن اپنے اس الزام کو ثابت نہ کر سکیں، تو ایسی صورت میں وہ الزام دھرنے والے کے اوپر بھی 80 کوڑوں کی سزا ہے. تو یہ اس قدر سخت اسی لیے کیا گیا کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو عام ہونا جو ہے اس سے بھی بچنا چاہیے، کہ جس کو زبان زد عام جو ہے وہ ہونا بھی پسندیدہ نہیں ہے. کہ کوئی اگر اس کے بارے میں اپنی لب کشائی کرتا ہے تو وہ بھی سوچ سمجھ کر کرے کہ یہ اتنا آسان اور سادہ سا معاملہ نہیں ہے، کسی کی زندگی جو ہے اس کو برباد کرنے کے مترادف ہے. لہذا اگر کوئی اس طرح کے معاملات میں کسی کے اوپر الزام بلا وجہ دھرنا چاہے، یا ایون کہ کچھ اس کے پاس انفارمیشن ہو بھی، تو جب تک اس کے پاس ٹھوس شواہد چار مرد گواہوں کی صورت میں ہے، اس وقت تک وہ اس کے لیے ممکن نہیں کہ اس جرم کو ثابت کر سکے. اس کے بہت سارے اور پہلو ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارے معاشرے میں اب کھلے عام جیسے بے حیائی ہو رہی ہے. تو مطلب بہت سے معاملات میں ہم بکھر چکے ہیں اور بہت ہی کمزور ہو چکے ہیں ایسے سارے معاملوں میں. بہرحال فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ سب گواہی دے دیں، اگر چار مسلمان مرد گواہی دے دیں اس زنا کے بارے میں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو ان کی سزا ہے کہ تم بند رکھو انہیں، فِي الْبُيُوتِ، اپنے گھروں میں، حتیٰ یتوفاہن موت، یہاں تک کہ فوت کر دے یا پوری کر دے ان کے دن، ان کی موت، یہاں تک کہ ان کے اوپر موت آ جائے، یعنی زندگی بھر ان کی باقی جتنی زندگی ہے ان کو ان کے گھروں میں قید رکھو، ان کے گھروں میں بند رکھو. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا یہ کہ اللہ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ نکال دے. جب تک کہ اللہ کوئی دوسرا راستہ نہیں نکال دے زندگی بھر کے لیے ان کو تم اپنے گھروں میں قید رکھو. یہ جیسا کہ تذکرہ ہوا یہ ابتدائی سزا تھی ابتدائے اسلام میں، لیکن اس کے بعد جب سورہ نور کی آیات نازل ہوئیں تو یہ جو سزا جو ہے اس کو بدل کر جو پرماننٹ سزا، یہ ٹیمپرری کہہ لیں کہ سزا تھی، لیکن بعد میں پرماننٹ سزا کا جب حکم آیا تو پھر اس حکم کو بدل کر دوسرا حکم جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا. اور اس کے بارے میں جیسا کہ قرآن کی جو آیات ہیں اس کی تفصیل ہم سورہ نور میں جا کر پڑھیں گے. احادیث میں ہمیں مسند احمد میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی کچھ روایات ملتی ہیں. مسند احمد کی ایک روایت جو ہے، جو کہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. وحی کی کیفیت جو ہے اس حدیث میں پوری تذکرہ کی گئی، اور وحی کی کیفیت ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے احکام دین سیکھ لو
اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے سبیل فرما دی ہے، یہاں پر ہے کہ مطلب تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کوئی راستہ، کوئی سبیل جو ہے وہ نکال لے۔ تو اس حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے احکام دین سیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے ان راستوں کے لیے راستہ جو ہے یا سبیل جو ہے وہ پیدا کر دیا ہے۔ اگر شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرے تو اس کی سزا 100 کوڑے اور پتھروں کے ساتھ رجم کرنا ہے، اور اگر کموارہ بدکاری کرے تو اس کی سزا 100 کوڑے اور پھر 1 سال کے لیے جلا وطنی ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور صحیح مسلم کی روایت جو ہے وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ یعنی کہ اگر شادی شدہ کوئی زنا کا مرتکب ہوگا تو اس کے لیے تو 100 کوڑے اور اس کو رجم کرنے کا حکم ہے، اور اگر کوئی کوئی کموارہ جو ہے وہ ایسا جرم کرے گا تو اس کو 100 کوڑوں کے ساتھ 1 سال کے لیے جلا وطنی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہیں، جیسے کہ لونڈی جو ہے وہ اگر گناہ کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کے لیے سزا کیا ہے، یا دیگر معاملات، تو ہم انشاءاللہ سورہ نور میں جب جائیں گے تو اس میں ہم کافی تفصیل جو ہے وہ اس کی ہمارے سامنے آئے گی، تو اس کو ہم فردر ڈسکس کریں گے وہاں پر۔ واللہ زانی یا اتیانیہا، اور وہ 2 فرد جو ارتکاب کریں اس بدکاری کا، اور 2 فرد جو جو اس بدکاری کا یا اس زنا کا ارتکاب کریں۔ اب یہاں پر 2 افراد جو ہیں ان کا ذکر ہے، 2 لوگوں کا یا 2 فرد جو ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ یہ 2 فرد کون ہیں؟ اس آیت میں جو جن کو مخاطب کیا گیا ہے یا جو سبجیکٹ بنائے گئے ہیں اس آیت مبارکہ میں، وہ 2 افراد، اس کے بارے میں مفسرین جو ہیں انہوں نے مختلف رائے جو ہے وہ رکھی ہے، اور اگر ہم ایک اوور آل براڈ ویژن سے دیکھیں تو وہ تقریباً ساری رائے جو ہے وہ ہمیں مطلب امپلیمنٹ ہوتی یا اس آیت میں مطلب ان کی سینس جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ وہ 2 افراد کون ہو سکتے ہیں؟ ایک تو غیر شادی شدہ مرد اور عورت، جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ کچھ کا خیال ہے کہ پہلی آیت جو ہے نمبر 15 وہ شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے ہے، اور آیت نمبر 16 جو ہے وہ غیر شادی شدہ جو مرد اور عورت ہیں ان کے لیے ہے۔ تو لہذا کچھ کا خیال ہے کہ غیر شادی شدہ جو مرد اور عورت اگر وہ آپس میں زنا کریں تو یہ ان کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ کچھ کا خیال ہے کیونکہ والذین 2 افراد، اس میں مذکر اور مونس وغیرہ کا کوئی اس طرح سے مطلب پتہ نہیں چلتا، تو اس سے کئی جو تفسیریں ہیں اس میں اس سے مراد 2 مرد بھی لیے جا سکتے ہیں کہ جو آپس میں لواطت جیسے بدکاری کریں، آپس میں بدفعلی کریں، جو کہ ایک انتہائی کبھی اور اتنا انتہائی گھٹیا اور قابل مذمت اور بہت وعید والا ایک بیماری ہے، ایک یہ برائی ہے۔ اور تیسری رائے جو ہے وہ اس کے بارے میں 2 عورتوں کے بارے میں بھی لی جا سکتی ہے کہ 2 عورتیں جو ہیں جو آپس میں مل کر چپٹی بازی کر کے لذت حاصل کریں۔ جس طرح سے لواطت جو ہے وہ 2 مردوں کے لیے ایک ٹرم مخصوص ہے، اسی طرح سے عربی میں سحاق ایک ٹرم ہے، سحاق، جو کہ 2 عورتیں آپس میں مل کر چپٹا بازی کر کے اس طرح سے لذت حاصل کرتی ہیں، تو یہ بھی اس ضمن میں آ جاتی ہیں۔ جس طرح سے لواطت ہے اسی طرح سے سحاق بھی ہے۔ تو یہ بہرحال واللہ عالم بالصواب کے یہ 2 افراد، لیکن اگر ہم بعید نظر سے دیکھیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ چاہے ان میں سے کوئی بھی 2 افراد ہوں، ان کا اس طرح کا جو عمل ہے یقیناً وہ گناہ ہے، بدکاری ہے، یقیناً وہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ قابل مذمت ہے، کیونکہ وہ ایسے ذریعے سے لذت حاصل کرتے ہیں، اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے ہیں جو کہ ناجائز ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے گناہ قرار دیا ہے۔ تو لہذا ان میں سے کوئی بھی اور یا سارے کے سارے افراد جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ تو اگرچہ ان میں ان آراء میں اختلاف ہے، تذکرہ دوبارہ سے کریں گے، ان آراء میں اختلاف ہے، کچھ علماء کے خیال میں یہ ہے، کچھ کے خیال میں یہ ہے، کچھ کا خیال ہے کہ وہ ممکن نہیں، یہ ممکن ہے۔ تو کافی ساری اس میں اختلاف نظر آتا ہے، لیکن ایک اوورال سناریو کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ سارے قابل مذمت ہے۔ لہذا مطلب ہمیں ہر طرح کے پہلو جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے بچنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ واللہ زانی یا عطیہ، وہ 2 افراد جو ارتکاب کریں بدکاری کا، منکم، اب یہ اتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ کا چناؤ بھی کبھی کبھی اتنا خوبصورت ہوتا ہے، جیسا کہ جب ہم پردے کی آیات پڑھیں گے جا کر آگے ان کے متعلقہ جو صورتیں ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ عورتیں جو ہیں وہ کن کن لوگوں سے پردہ کرتی ہیں، اور ان میں پھر عورتوں کا عورتوں سے بھی پردہ ہے،
اور عورتوں से भी पर्दा, उसकी खूबसूरती देखें कि ये, जैसे कि हमने ये सिहाक का तज़किरा किया कि औरतें अगर दूसरी औरतों के साथ इस तरह के मामलात करेंगी तो वो भी गुनाह के काम में है। लिहाजा ऐसी बदकार औरतें जो हैं, वो बाजारी किस्म की औरतें, उनके साथ भी उनको पर्दा जो है, या उनके साथ भी इस तरह से खुलेआम मेल जोल रखना औरतों के लिए, वो वहाँ पर हमें एक थोड़ी सी एक पॉइंट जो है वो इस आयत में नजर आएगा। ये कुरान की खूबसूरतियों में से, इस्लाम की खूबसूरतियों में से एक खूबसूरती है कि अल्लाह ताला ने किस तरह से हिकमत के साथ अल्फाज जो है वो चुनकर इस आयत में तज़किरा किए कि रोज़ाना जो है वो नई उसकी तफसील सामने आती है, नए तर्जमे जो है एक नए एंगल के साथ, और फिर उसकी तफसीरें जो है वो नए एंगल्स के साथ हमारे सामने आती हैं। बहरल, वल्लाजानी या अतिया निहा, और वो दो अफराद जो इर्तकाब कर बैठे आपस में बदकारी का, मिनकुम, आपस में तुम में से, फ़ाज़ूहुमा, तो इज़ा दो उनको, तो उनको तकलीफ दो। ये भी इब्तदाई हुक्म है कि अगर कोई दो लोग जो है वो आपस में इस तरह से बदकारी करते हुए पकड़े जाए और उनके ऊपर जुर्म जो है वो साबित हो जाए, तो ऐसी सूरत में उनके साथ उनको इज़ार इसानी करो, उनको तकलीफ दो, यानी उनको उनको मारना पीटना जो है, उनको कोसना, या उनको ताने देना, लान तान करना, और उनके साथ इस तरह से रवैया करना कि उन्होंने यकीनन एक बहुत घटिया और बुरा काम किया है, ताकि उनको एहसास हो, ताकि उनको तकलीफ हो कि जो उन्होंने काम किया है ये बहुत ही बुरा और नापसंदीदा काम है। तो तुम उन्हें एज़ा दो, उन्हें तकलीफ दो, उन्हें मारो पीटो, उनको किस इस तरह से सजा दो। तो इसमें कोई अब लिमिट नहीं है कि किस तरह से मारना है या किस तरह से उसको सजा देनी है, लेकिन इसकी मजीद तफसील सूरह नूर में फिर आएगी। फ़ाइन ताबा, और फिर अगर वो दोनों तौबा कर लें, व असलहा, और अपनी इस्लाह कर लें, फ़आरिज़ू अनहुमा, तो तुम सब दरगुजर कर दो उनको। अब तौबा कर दें अगर अपने मामले से, आप अगर वो रुजू करें और तौबा करने की शराइत जो है वो हमें पूरी होती नजर आनी चाहिए, तो फिर तुम उन्हें माफ़ कर दो और उन्हें छोड़ दो। इन अल्लाह कान तव्वाबर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। जब अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है और हर वक्त जो है वो अपने हालात हाथ फैलाए है कि कोई आए तौबा करे मैं उसको माफ़ करूं, तो इंसान को कोई इस्तेहकाक नहीं कि तौबा जिसने कर दी उसके बारे में फिर वो मजीद जो है वो किसी ऐसी मतलब किसी ऐसे मामले की वो नजर रखे कि उसको मजीद सजा दी जाए या उसको छोड़ा ही ना जाए, जबकि उसने अल्लाह के यहाँ तौबा कर ली तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करने वाला है। हाँ, इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना, दर हकीकत तौबा तो अल्लाह पर हक है उन लोगों का। अगली जो दो आयत है, 17 और 18 नंबर, ये एक जनरल सी आयत है। इनका ताल्लुक जो है वो पिछले, ये जो आयत में तौबा करना है ये इसके साथ भी हो सकता है कि जिना वगैरह, बदकारी वगैरह या ऐसे मामलात में या तौबा कर ले, या एक आम आयत के तौर पर भी कि जो कोई जो अपने किसी भी गुनाह पर जो तौबा करेगा तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूलियत का वादा भी करता है। और उसकी मोहलत का वक्त जो है वो भी हमें अल्लाह ताला इस आयत में बताता है, इन आयत में, कि कब तक उसकी तौबा के दरवाजे जो हैं वो उसके वक्त उसके ऊपर खुले हुए हैं, कि उसके बाद जो है वो तौबा कबूल नहीं होगी। तो इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूई, बेशक दर हकीकत हक है अल्लाह पर उन लोगों का जो सब बुरी हरकत कर लेते हैं, कोई गुनाह कर बैठते हैं, कोई बदकारी कर बैठते हैं, कोई ऐसी बुरा काम कर बैठते हैं, बिजहालतन, जहालत में, नादानी से, तुम यतूबून मिन करीबिन, फिर वो तौबा कर लेते हैं जल्द ही। ऐसे लोग जो कोई बुरी हरकत, कोई गुनाह वगैरह, कोई बदकारी वगैरह करते हैं, और जैसे ही उनको एहसास होता है फौरन वो पलटते हैं अपने रब की तरफ और अपने रब को तौबा पेश करते हैं, अपने रब को हजूर तौबा जो है वो करते हैं, तो ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों का अल्लाह पर हक है। क्या हक है? फ़ाउलाइका यतूबुल्लाहु, तो यही वो लोग हैं जो रुजू फरमाता है अल्लाह अलैहिम उन पर। तो यही वो लोग हैं जिनकी तौबा अल्लाह ताला कबूल करता है, यानी अल्लाह ताला वो हक अदा करता है उस तौबा की कबूलियत की शक्ल में। अल्लाह ताला ज़रूर उनकी तौबा जो है वो कबूल करता है। तौबा की शराइत को ज़रूर अपने जहन में रखा करें जब भी ऐसी आयात आए कि तौबा जो है वो ज़ाहरी अल्फाज नहीं बल्कि एक कंप्लीट पैकेज है कि किस तरह से तौबा करनी है। कि किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है तो उसका उसकी उसका कफारा वगैरह अदा करना, या उस नाइंसाफ़ी को की तलाफ़ी वगैरह करना, उसकी सज़ा वगैरह अगर है तो वो कबूल करना, ये सारे मामलात जो हैं वो तौबा में आते हैं। तो तौबा जो है, अगर उसने सही की है सही मानों में, और फर्दर
اس کو دوبارہ کرنے کا پکا ارادہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کیا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو ضرور معاف کرے گا۔ وقان اللہ علیمن حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ آیات جو ہیں وہ حکمت بری ہیں، اور اس کا علم جو ہے وہ سب طرف ہے، محیط ہے، کہ جو بھی تم کرو، چاہے ظاہری ہو چاہے تم چھپا کر کرو، اللہ تعالیٰ تم اسے جاننے والا ہے۔ تمہاری توبہ کی کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تمہاری نیت کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اگر تم صحیح معنوں میں بھرپور پکی نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ توبہ کرو گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ جو ہے وہ قبول کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ، اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے، یعملون السیئات، جو سب کرتے رہتے ہیں برے کام۔ وہ لوگ جو زندگی بھر برے کام کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے توبہ نہیں ہے۔ اب وہ زندگی بھر برے کام کرتے رہتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، جہاں تک کہ آنے لگتی ہے ان کو، ان میں سے کسی ایک کو موت۔ ساری عمر وہ گناہ کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ اپنی موت کو بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے جب دیکھ رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جب موت ان کو نظر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں، جو کہے انی تبت الآن، کہ اب میں نے توبہ کی، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ ساری عمر گناہوں میں ظلم کے ساتھ گزاری، جانتے ہوئے بھی کہ بہت سارے معاملات جو ہیں ان کے لیے بہت ساری سخت مصیبتوں کا باعث بن سکتے ہیں، گناہ ہے، اس کے باوجود کرتا رہا، لیکن جب اس کو موت سامنے آئی تو اس نے اس سے توبہ کر لی۔ تو ایسے افراد کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ غالباً زندگی کے آخری لمحوں میں ایک لمحہ جو ہے وہ ایسا ضرور آتا ہے کہ جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب بس پتہ ان کا صاف ہو رہا ہے، اب اس کے پاس فردر نو مور چانس، نو مور ٹائم لیفٹ۔ تو اس وقت اگر کوئی توبہ کرے گا تو یقیناً اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے مطابق نہیں ہوگی۔ اس کی مثال ہمیں فرعون کی جو سٹوری ہے اس میں ملتی ہے، کہ فرعون نے کس وقت جب وہ غرق ہونے لگا تو اس وقت اس نے اپنا ایمان کا اظہار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں کی۔ تو اسے ہمیں اندازہ آتا ہے کہ انسان کا آخری لمحہ جو ہے وہ اس کے ایمان کے اوپر ثابت رہنے کے لیے کس قدر ضروری اور کس قدر اہم ہے۔ اور اگر اس لمحے میں اس نے اپنے گناہوں کی توبہ کی، اپنے بالکل غرغرے کے وقت میں، یا اس کے علاوہ توبہ کے اور بھی کچھ مطلب حدیں ہیں، کہ جب سورج جو ہے وہ مغرب سے نکل آئے، یا قیامت کی بڑی نشانیاں جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں، دابت الارض جو ہے وہ غالباً وہ بھی اس میں ہے، واللہ عالم، میں بھول بھی جاتا ہوں اکثر۔ تو بہرحال قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ان کے ظہور سے پہلے پہلے کا مہلت ہے، جب قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو اس وقت بھی توبہ کے دروازے جو ہے بند ہو جائیں گے۔ بہرحال، اور انسان کی زندگی جو ہے اس میں اس کے آخری لمحات، جب کہ اس کو موت جو ہے بالکل غرغرے کا وقت جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس وقت اس کی موت جو ہے وہ، اس کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ وَلَلَّذِينَ اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی، یموتون جو سب مرتے ہیں، وَهُمْ کفار، کہ اس حال میں کہ وہ کافر ہوں، اور جو کفر کی حالت میں مر جائیں ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ جو کفر، عام طور پر کفر جو ہے وہ ہم شرک کا ترجمہ جو ہم کرتے ہیں کہ اللہ کے معاملے میں وہ شرک کرتے رہے، لیکن کافر جو ہے اس کا معنی جو ہے وہ انکار کرنے والا ہے۔ تو اس کا معنی انکار کرنا جو ہے یہ بہت وسیع معنوں میں آتا ہے، تو لہٰذا اس میں وسعت میں پھر اکثر جو ہے وہ مومن بھی، مسلمان بھی آ جاتے ہیں، جو کہ مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہے۔ اگرچہ وہ شرک اگر نہ کرتے رہے، لیکن دیگر حکموں کا اگر وہ انکار کرتے رہے، نبی رسول کا انکار کیا، تو وہ بھی یقیناً ایسا کفر ہے کہ جس کا کوئی مطلب کوئی کفارہ نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ مہلت اپنی اندر توبہ نہ کر لیں۔ تو جو اس حالت میں مر گئے، کفر کی حالت میں، ان کی بھی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، یہی وہ لوگ ہیں ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے دردناک عذاب۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری عمر کفر کیا، یا ساری عمر وہ برائیاں کرتے رہے، اور آخری وقت میں آ کر ان کو احساس ہوا کہ اب ہم توبہ کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اب اگلی جو آیات ہیں، دو تین آیات، ان میں پھر زمانہ جاہلیت میں جو عورتوں کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جاتا تھا، ان کی حق تلفی کی جاتی تھی، خاص کر ان کے نکاح کے معاملے میں اور ان کی وراثت کے معاملے میں جو ظلم اور جبر کیا جاتا تھا، جس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی کچھ پوائنٹ جو ہے وہ کافی تذکرہ ہو چکے اس سے پہلے شروع کی آیات میں۔
انہی سلسلے میں کچھ اور بھی اس میں ہمیں پوائنٹ جو ہیں وہ ملتے ہیں ان اگلی کچھ آیات میں، جو دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کیا ہمیں ملتا ہے پوائنٹ اس میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان ترثوا کہ تم میراث بنا لو، النساء کرہن عورتوں کو زبردستی۔ اے ایمان والو تمہارے لیے یہ جائز نہیں، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی اپنی میراث بنا ڈالو۔ عورتوں کو میراث میں نہ لینا، یہ بھی اسلام سے قبل عورتوں پر ایک ظلم کی ایک قسم تھی، کہ اگر عورت کا شوہر جو ہے وہ اگر فوت ہو جاتا تو اس کے گھر والے جو ہیں وہ اس عورت کو اپنی میراث سمجھ لیتے، اس عورت کو اس مال کی طرح، اس ترکے کی طرح وہ بھی اس کو، وہ بھی ایک ترکے کے طور پر استعمال ہوتی۔ اکثر تو جو اس عورت کے جو سوتیلے بچے ہیں، جب لڑکے جو ہیں وہ اپنی سوتیلی ماں، اپنی باپ کے فوت ہونے کے بعد اس کی وہ بیوی جو کہ ان کی حقیقی ماں نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ نکاح بھی کر لیتے زبردستی کر کے، یا جیسے بھی کر کے، یا اس کو اپنے پاس روکے رکھتے، اس کے وارث جو ہیں کسی اور جگہ پر شادی نہ کرنے دیتے، یا اپنی مرضی سے اس کو کہیں بیاہ دیتے، یا وہ اپنی مرضی سے اپنے ہی کسی بندے کے ساتھ اس کو بیاہ دیتے، تاکہ اس کا حصہ جو ہے وہ بھی رہے، اور تاکہ وہ بندی رہے، اور تاکہ وہ لٹکی رہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اس وقت ملے جلے پائے جاتے تھے۔ اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ ہمیں بخاری کی ایک روایت میں ملتی ہے، جو کہ اسی آیت کی بنیاد پر ہمیں یہ روایت کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، وہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کے وارث اس کی بیوی کے زیادہ حقدار ہوتے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو اس سے خود نکاح کر لیتا، اگر وہ چاہتے تو کسی دوسرے سے نکاح کر دیا کرتے تھے، اگر وہ چاہتے تو کسی سے بھی نکاح نہ کرتے، الغرض وہ اس کے لیے اس کے گھر والوں سے زیادہ حقدار بن جاتے۔ چنانچہ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہن، کہ اس ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو بہرحال اس کے پس منظر میں یہ سارا کچھ ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع کر دیا مسلمانوں کو کہ عورت کے ساتھ اس طرح کا ظلم اور جبر جو ہے وہ نہیں۔ عورت جو ہے وہ وراثت میں اسی طرح سے حقدار ہے، وہ ایک آزاد عورت ہے، اپنی مرضی سے چاہے تو وہ کسی بھی مرد کے ساتھ وہ نکاح کر سکتی ہے اب معروف طریقے سے۔ اس میں اب کوئی زور زبردستی یا پہلے جیسا جو مال سمجھ کر اپنے پاس تم میراث رکھ دیتے تھے، وہ اب سے بند، ختم، اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ ولا تعضلوہن، اور نہ تم روکے رکھو انہیں، لتذہبوا، تاکہ تم لے سکو ان سے، ببعض ما آتیتموہن، اس میں سے جو تم ان سب کو دے چکے، جو تم اپنی عورتوں کو دے چکے، یعنی کہ مہر جو ان کو دے چکے۔ مہر جو ہے وہ ایک بطور خاص جہاں پر ایک سبجیکٹ ہے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ، جیسے کوئی قیمتی تحفہ وغیرہ جو ہے دے رکھا ہے اپنی عورت کو، تو تم ان اپنا خرچ جو ہے، جو مہر یا اس قیمتی تحفے کی شکل میں، یا ان کے اوپر جو خرچ چکے ہو، اس کو واپس لینے کے چکر میں، یا اس کو واپس ہتھیانے کے چکر میں تم ان کو اپنے پاس مت روک کے رکھو، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ ارتکاب کریں بدکاری کا کھلے طور پر۔ جب تک کہ وہ کھلے طور پر یا سر عام بدکاری کا ارتکاب نہ کریں، تب تک تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم ان عورتوں کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کر کے ان کو اپنے پاس روکے رکھو کہ وہ مجبور ہو جائیں کہ جو تم نے ان کو پہلے مہر وغیرہ، یا تم نے ان کو جو کوئی ہبہ وغیرہ کیا ہوا، کوئی گفٹ وغیرہ بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ دی ہوئی ہے، وہ تم ان سے واپس ہتھیا لو۔ یہ بھی اس وقت جو ہے ظلم کی ایک قسم تھی، یہ بھی ظلم کی ایک قسم تھی، کہ اگر کوئی عورت اس کو پسند نہ ہوتی اور وہ اس کے ساتھ وہ رہنا نہ چاہتا، یا اسے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتا، تو ایسی صورت میں پھر وہ اس کو اس انداز سے تنگ کرتا، اس انداز سے اس کے اوپر سختی کرتا، اس کو مار کوٹ کرتا رہتا، یا اس طرح سے اس کے ساتھ ظلم اور جبر اور زیادتی وغیرہ کرتا، کہ وہ خود ہی مجبور ہو کر خلا لے، خود ہی مجبور ہو کر اپنے آپ کو وہاں سے اس چنگل سے نکالنا چاہے۔ اور جب وہ عورت خود اپنے آپ کو وہاں سے نکالے گی، یعنی خلا وغیرہ لے گی، تو ایسی صورت میں اسے اپنا مہر جو ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو ایسی کوئی سچویشن کریٹ کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ تم حسن سلوک کے ساتھ رہو اور بہترین انداز سے ان کے ساتھ کرو۔
جب تک کہ وہ سر عام کھلے طور پر زنا کے مرتکب نہ ہو جائیں، اور جب سر عام اگر زنا کی مرتکب ہوں گی تو ایسی صورت میں پھر تم اگر ان کا زنا جو ہے وہ ثابت کر سکو، ان کی بدکاری ثابت کر سکو، تو ایسی صورت میں مہر دیے بغیر تم انہیں مطلب رخصت کر سکتے ہو، تم انہیں چھوڑ سکتے ہو۔ اب اس کی بھی کافی ساری ایکسپلینیشن ہے، بہرحال میرا خیال ہے کہ اس سے مختصر انداز میں آگے بڑھتے ہیں، اس کی مزید جو ہے اگلی آیات میں بھی اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بہت جو ہے وہ ہنٹ ملتا رہے گا۔ وہ عاشروہن بالمعروف، اور دیکھو ان کے ساتھ زندگی بسر کرو معروف طریقے سے۔ یہ ایک بہت اہم نصیحت ہے جو کہ مسلمان مردوں کو عورتوں کے ساتھ بہترین حسن سلوک کر کے، حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم اور تاکید جو ہے وہ کرتی ہے، جس کی وضاحت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت اور اپنا طریقہ جو ہے وہ بھی ایک بہترین مشعل راہ یا بہترین ایک مثال کے طور پر ہمارے سامنے ہے، اور اس کی اہمیت اور افادیت بھی اس قدر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ کامل شخص وہ ہے جو اخلاق میں ان سب سے زیادہ اچھا ہے، اور تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہیں۔ یعنی بہترین لوگ یا بہتر لوگوں میں ان لوگوں کا شمار ہوتا ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا جو ہے یہ مطلب اللہ کی پسندیدگی کی علامت ہے، نہ کہ دنیا میں جو طرح طرح کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں ان سے مطلب ان سے اعراض کرنا بھی چاہیے کہ بخام خواہ میں لوگ جو ہیں وہ ایسی بات کرتے ہیں جی، انڈرسٹینڈنگ ایسی ہے اور زن مرید ہو گیا اور یا اس طرح کی باتیں۔ تو عورت کے ساتھ ہر معاملے میں حسن سلوک کرنا اس کی بڑی اہمیت ہے، اور خطبہ حجت الوداع جو ہے اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی، جو کہ ان آیات جو اس سے پیچھے آیت گزر چکی وہ بھی، اور آگے آیت جو آ رہی ہیں ان کی بھی وہ ایکسپلینیشن ساری ایک جگہ پر جمع کرتی ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ سنو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تم ان سے اس ہم بستری اور اپنی عصمت اور تمہارے مال کی حفاظت وغیرہ کے علاوہ کوئی اور اختیار نہیں رکھتے، اور جب وہ اپنا فرض ادا کر رہی ہوں تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کا کیا جواز ہے۔ اس ٹیکسٹ میں ابھی ایکچولی اس حدیث کے الفاظ کے علاوہ کچھ اضافی الفاظ بھی ایڈ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ واضح ہو جائے۔ تو بہرحال، اور جب کہ وہ اپنا فرض ادا کر رہی ہوں تو پھر تم ان سے بدسلوکی کا تمہارا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ہاں، اگر وہ کسی بڑی کوتاہی اور بدزبانی یا کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر تم انہیں سزا دینے کا حق رکھتے ہو، لیکن اگر وہ کوئی گناہ کا ارتکاب کریں بے حیائی کا، تو پھر ان کی سزا کا طریقہ کیا ہے کہ انہیں اپنے بستروں سے علیحدہ چھوڑ دو اور انہیں مارو، لیکن انہیں اذیت ناک مت مارو، یعنی مارو لیکن اذیت نہیں، مطلب اتنی سخت نہیں کہ ان کی زخم آ جائیں اور ہڈیاں پٹیاں ٹوٹ جائیں۔ وہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ نور میں یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آئیں گے۔ بہرحال اگلی کھلی بے حیائی کا یا ارتکاب کریں تو ان کو اپنے بستروں سے علیحدہ چھوڑ دو اور انہیں مارو معروف طریقے سے۔ پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری اختیار کر لیں تو ان کے لیے اور کوئی راستہ مت ڈھونڈو، یعنی اگر وہ فرما برداری اختیار کر لیں، اس گناہ کو چھوڑ دیں، تو آپ یہ مت سوچو کہ اس کو طلاق دے کر اس کا پیچھا چھڑانا ہے، بلکہ اس کے ساتھ آپ باقی نباہ کرنے کی کوشش کرو۔ باقی اگلے حدیث کے الفاظ یاد رکھو، جس طرح تمہارا حق تمہاری بیویوں پر ہے اسی طرح سے تمہاری بیویوں کا حق بھی تم پر ہے۔ اب مرد اگر اس حدیث کے اس حصے کو دیکھیں تو وہ بہت ساری باتوں پر اپنے آپ کو روکیں گے۔ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ حدیث میں ہمیں یا آیات میں ہمیں عورت کے ساتھ اس طرح سے کچھ سختی کرنے کا بھی ہمیں اجازت ملتی ہے، تو اس کے برعکس اور مردوں کو اپنی پوزیشن جو ہے اس میں رہتے ہوئے انصاف کرنے کے بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار واپس حدیث کے الفاظ یاد رکھو، جس طرح تمہارا حق تمہاری بیویوں پر ہے اسی طرح سے تمہاری بیویوں کا حق تم پر بھی ہے۔ پس تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر یعنی تمہارے گھر میں ایسے لوگوں کو نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور ایسے لوگوں کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے۔ اور سنو،
ان کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ ان کی پوشاک اور خوراک میں اچھا سلوک کرو، اور طاقت کے مطابق ان کو وسائل جو ہے وہ مہیا کرو۔ تو دونوں کے حقوق اور دونوں کے فرائض ہیں، دونوں اپنے حقوق اور فرائض پورا کریں گے تو ہی یہ ایک خاندانی نظام جو ہے وہ بہترین طریقے سے چل سکتا ہے۔ لہذا دونوں کو یہاں پر ہدایت اور نصیحت کی گئی کہ دونوں جو ہے وہ اپنی اپنی ڈومین میں رہ کر بہترین انداز میں ایک دوسرے کے حقوق جو ہیں ان کو ادا کرتے رہیں، تاکہ یہ زندگی کا پہیہ جو ہے یا خاندانی نظام کا پہیہ وہ سموتھلی چلتا رہے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ناپسند کرو ان کو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، جبکہ اللہ نے اسی تمہاری ناپسندیدگی یا ناپسند چیز میں ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر کثیر، ایک بڑی بھلائی جو ہے وہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس تمہارے لیے رکھ دی ہو۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ اگر عورت جو ہے یا بیوی جو ہے، اگر تم اس کو پسند کرو تو ایسی صورت میں بھی تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم ان کے ساتھ بدسلوکی کرو یا اس طرح سے معاملات کرو یا اس طرح سے تم ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرو۔ شکل و صورت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، ہاں اس کو تھوڑا سا سنوارنا، اس کو تھوڑا سا مینٹین کر کے رکھنا، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، لیکن شکل و صورت، اس کا رنگ، نین نقش وغیرہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض یا کوئی کمنٹ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ کسی کی شکل و صورت کے اوپر کسی طرح کا کوئی کمنٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، تو جیسی بھی شکل و صورت ہے اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی کمنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اس کے اندر کچھ اخلاقی کمزوریاں، کچھ برائیاں یا کمیاں جو ہیں وہ ضرور ہوتی ہیں، فطری طور پر بھی انسان جو ہے، جیسا کہ پہلے تذکرہ ہوا کہ وہ نہ صرف خطاؤں کا ایک پتلا ہے بلکہ کمزوریوں کا مجموعہ بھی ہے، بے شمار اس میں ایسی کمیاں ہو سکتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی کمی ہو ایسی اس کے بات چیت کرنے کے انداز میں یا اس کی عادتوں میں کوئی ایسی چیز ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے باوجود تم اس کے ساتھ کچھ کمپرومائز کر کے زندگی گزارو، تو اس کی اسی بات میں تمہارے لیے کوئی خیر کثیر ہو، تمہیں اس میں سے کوئی ایسی اولاد عطا کر دے جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، جس کو تم پھر اپنی برزخ کی زندگی میں اور قیامت تک تمہیں پھر اس کا فائدہ جو ہے وہ تمہیں حاصل ہوتا رہے۔ تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو صرف اللہ ہی جانتا ہے، تو لہذا صرف شکل و صورت اور صرف ان کی ناپسندیدگی کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسے سلوک مت کرو، بلکہ تم ان کے ساتھ بہترین سلوک کے ساتھ کمپرومائز کر کے، اور یہی کمپرومائز اور یہی نقطہ جو ہے، اگر میاں اور بیوی، یہ کمزوریاں جو ہے وہ مرد میں بھی ہو سکتی ہیں، خوبصورتی کے انداز میں مرد میں بھی ہو سکتا ہے عورت جو ہے اس کی کوئی بد اخلاقی یا کوئی اس کی ایسی عادت جو ہے یا کوئی اس کی باتیں جو ہیں ایسی ہو جو کسی مرد کی کمزوری کی وجہ سے ہو یا کسی مرد کی عادتوں کی وجہ سے ہو۔ اگر مرد جو ہے وہ سگریٹ پان وغیرہ پھونکتا رہتا ہے اور اس سے بدبو آتی ہے اس طرح کی، اور عورت سے وہ گمان کرے کہ وہ بڑی ہر وقت خوشبوؤں میں معطر ہو، تو یہ بھی ایک ناانصافی کی بات ہے۔ وہ خود کو مینٹین کرے، اور عورت میں اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو وہ کمپرومائز کرے اگر، تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کمپرومائز کے بدلے میں اس کو ایک خیر کثیر جو ہے وہ عطا کرے گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر پورا استحقاق رکھتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی ایک بات ناراضی کا سبب بنا تو دوسری بات خوشی کا باعث بن جائے۔ تو ہو سکتا ہے کسی معاملے میں کچھ اس کے کمزوریاں ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت سارے دیگر پلس پوائنٹس ہوں یا دیگر اس میں بہت ساری خوبیاں ہوں، تو لہٰذا تم خوبیوں کے اوپر فوکس کرو، اس کی کمیوں کوتاہیوں کمزوریاں جو ہے ان کو تم سیکنڈری کرو، اور اپنے آپ کو مطلب فوکس رکھو اور کمپرومائز رکھو، تاکہ تم بہترین انداز سے اللہ کے جو اجر ہے اس کے مستحق ہو سکو۔ اور پھر وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم ارادہ کر ہی لو استبدال بدلنے کی، زوجن نئی بیوی کے ساتھ، مکان زوجن پہلی بیوی کی جگہ، یعنی اگر تمہارا کوشش کی تم نے اپنے بھرپور، اس کے باوجود اب تمہیں لگتا ہے کہ اس کے ساتھ تمہارا گزارا نہیں ہو سکے گا یا تمہاری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو سکے گی،
और तुम इरादा कर लो कि ठीक है अब मैं इस बीवी को छोड़कर दूसरी बीवी लेकर आना चाहता हूँ। ये बदल देने का मतलब ये नहीं है कि एक बीवी देकर दूसरी बीवी ले ली, बल्कि इसका मतलब यह है कि उस पहली बीवी को छोड़कर नई बीवी जो है या नया निकाह जो है वो करने का अगर तुम इरादा रखते हो, तो फिर वह आते ही तुम इहदाहुन्ना किंतारन, तो तुम जो कुछ दे चुके हो, ढेर माल भी हो बेशक, फला ताखुजू, चाहे वो महर की शक्ल सूरत में हो, चाहे वो दीगर जो तोहफे तहाइफ हैं या दीगर उसके कोई उसके लिए जो तुम खर्चा कर चुके हो, चाहे वो कितनी ही बड़ी अमाउंट क्यों ना हो, या क्या चाहे वो जैसा भी क्यों ना हो, तुम्हारे पास कोई इस्तेहकाक नहीं, फला ताखुजू मिनहु, तो ना तुम सब ले लो उसमें से शैयन कुछ भी। तो तुम उसमें से कुछ भी नहीं ले सकते, तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम उसमें से कुछ वापस लो। हाँ, अलबत्ता अगर वो औरत जो है वो खुद अपनी मर्जी से, अपनी रजा से, खुशी से छोड़ दे, तो वो अलग बात है। या औरत जो है वो अपने आप को छुड़ाने के लिए वहां से अगर वो महर छोड़कर वो खुला वगैरह लेती है, तो वो भी एक दूसरी कंडीशन है। लेकिन अगर तुम अपनी मर्जी से उसको तलाक दे रहे हो, तो ऐसी सूरत में तुम महर वापस लेने के हकदार नहीं हो। अतखुदूनहु बुहताना व इस्म मुबीना, क्या भला तुम लोगे उसे नाजायज तौर पर और सरी गुनाह करते हुए? क्या तुम अपना वो महर जो है उसको हासिल करने के लिए वापस क्या हो तुम उसके ऊपर बहतान बांधोगे? क्या तुम उसके ऊपर ऐसे इल्जाम लगाओगे कि जिसकी बुनियाद पर नंबर एक तो ये है कि वो फेड अप हो जाए, और वो इस कदर तंग पड़ जाए, और इस कदर वो मतलब जिच हो जाए कि वो मजबूर हो जाए कि अपना खुला जो है वो ले और अपना हक मार छोड़कर तुम्हारे मुंह पर मारे, और तुमसे वो जान छुड़ा ले। तुम इस कदर इसको तंग करना चाहते हो, और इस तरह उसके ऊपर बहतान तराशी करके, इल्जामात लगा के, और उसको मतलब इस तरह से बदसलूकियां करके तुम उससे नाजायज तौर पर उससे तुम पीछा छुड़ाओगे, तो यकीनन ये तुम्हारा बड़ा ही कबीह अमल होगा, बहुत ही बड़ा गुनाह का अमल होगा। अताखुज़ूनहु बुहताना व इस्म मुबीना, क्या तुम भला लोगे उसे नाजायज तौर पर और सरीह गुनाह करते हुए? अगर तुम जुल्म और ज्यादती के जरिए से अपना माल वापस लेने की कोशिश करोगे तो। वकई फतह खुजूना हो, और कैसे तुम वापस ले सकते हो? वक़द अफ़ज़ा बाज़ुकुम इला बाज़िन, जबकि हालांकि मिल चुके तुम में से बाज बाज की तरफ, यानी तुम तो आपस में मिल चुके, तुम्हारा आपस में इज़्दवाजी ताल्लुक कायम हो चुका, तुम आपस में तन्हाई में गुजारा कर चुके। तो ऐसी सूरत में अब कैसे तुम्हारे लिए मुमकिन, या कैसे लिए तुम्हारे के लिए रास्ता खुले कि तुम उस अपने महर को या उस अपने खर्च किए हुए को वापस लो? वो अखजना मिनकुम मीसाकन गलीजा, और जबकि वो तो तुम्हारे साथ पक्का वादा भी ले चुकी थी, यानी तुम्हारे अक्द में आ चुकी थी, तुम्हारे निकाह में वो आ चुकी थी, और तुम्हारे साथ उन्होंने हम बिस्तरी की। तो ऐसी सूरत में तुम्हारे लिए कैसे मुमकिन है कि तुम उनसे अपने महर जो है वो वापस ले लो, इस तरह से बुहतान लगाकर, या इस तरह से। अब ये वहाँ यहाँ पर एक बहुत अहम आयत भी है कि महर जो है, अगर तो इज़्दवाजी ताल्लुक कायम हो चुका है, तो ऐसी सूरत में महर की वापसी जो है वो इस अंदाज से मुमकिन नहीं। अगर औरत अपना खुला ले तो वो अलग बात है, वगरना अगर मर्द जो है वो उसको आज़ाद करता है औरत को, तो वो इस तरह से वो महर जो है वो वापस नहीं ले सकता। सही बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि दो लान करने वाले लान जो है, ये भी सूरह नूर में जाकर तफसील आएगी कि लान जो है, अगर कोई मर्द जो है वो अपनी बीवी के ऊपर जिना का इल्जाम लगा दे, तो और उसके पास अगर कोई गवाह ना हो, तो ऐसी सूरत में उसके उसका तरीका ये है कि वो, क्योंकि वो मर्द है, अपनी बीवी को, उनकी निजी जिंदगी आपस में है, वो अगर उसने अपनी आंखों से कुछ देखा है या इस तरह के मामलात हैं, और उसके पास कोई गवाह नहीं है, तो ऐसी सूरत में उसके जुर्म को साबित करने के लिए, या मतलब वो निकाह को बातल करने के लिए या तलाक देने के लिए एक वजह जो है वो क्रिएट कर सकता है, ताकि उसका महर भी उसको वापस मिले या इस तरह की। लेकिन उसको महर फिर भी वापस नहीं मिलेगा। तो लान जो है वो है कि वो 4 दफा, वो मर्द जो है वो 4 दफा कसम खाएगा, अल्लाह की कसम खाएगा कि उसने उसको बदकारी करते हुए या इस तरह से गुनाह करते हुए देखा है, और 5वीं दफा वो कसम खाएगा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो।
اور اسی طرح سے اگر عورت جو ہے وہ انکار کرے اس الزام کا جو کہ اس کا خامن جو ہے وہ اس کے اوپر دھر رہا ہے، تو ایسی صورت میں عورت جو ہے اس کے لیے بھی ہے کہ وہ 4 دفعہ اسی طرح سے اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ میں نے یہ جرم جو ہے وہ نہیں کیا، بدکاری نہیں کی، اور 5ویں دفعہ کہ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو یہ لعان کا ایک طریقہ ہے، ایک ٹرم ہے، یا ایک پورا ایک موضوع ہے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے اس حدیث میں کہ دو لعان کرنے والے جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم دونوں کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، تم میں سے ایک جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ ظاہر ہے دونوں فریق اگر قسمیں کھا کر ایک دوسرے کے خلاف گواہی دے رہے ہیں تو یقیناً ان دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے اور ایک سچا ہے۔ تو یہاں پر جھوٹا جو ہے اس کی یہاں پر پکڑ ہو رہی ہے، کہ تم دونوں کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، تم میں سے ایک جھوٹا ہے، اگر تمہیں تمہاری بیوی پر کوئی اختیار نہیں، اب تمہیں تمہاری بیوی پر کوئی اختیار نہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرا مال، یعنی میرا مہر جو ہے وہ اس کا کیا ہوگا؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے کوئی مال نہیں، اگر تم اس بابت سچ کہہ رہے ہو تو وہ تو مال اس کا معاوضہ ہے جو تم نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا، اور اگر تم نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے تو پھر وہ مال عورت کی نسبت تم سے بہت زیادہ دور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی توبہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 بار یہ بات دہرائی۔ تو یقیناً ان میں سے کوئی ایک جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹے کو ضرور توبہ کرنی چاہیے، اور اس ضمن میں اگر لعان کی شکل آ جائے تو اس ضمن میں مہر کی واپسی جو ہے وہ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی کر دی۔ ولا تن کی ہو، اور مت تم نکاح کرو، ماں نکاح آباؤکم، جس سے تم نکاح کر چکے تمہارے باپ، من نسائی، عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، مگر جو تحقیق پہلے ہو چکا، پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، لہذا اب نیکسٹ سے تمہارے لیے یہ ایک سخت رہنمائی اور نصیحت اور حکم ہے کہ تم ان عورتوں سے جن کے ساتھ تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان کے ساتھ تم نکاح مت کرو۔ یہ بھی زمانہ جاہلیت کی ایک کہنے کے ایک بڑی خرابی تھی کہ باپ کے فوت ہونے کے بعد اس کی جو بیوی جو کہ اس کی سوتیلی ماں ہوتی، سوتیلی ماں کے ساتھ وہ نکاح کر کے اپنے ساتھ روک لیتے تھے۔ اس کا تذکرہ آج کے سبق کے شروع میں ہی ہوا۔ تو یہ اب اس کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے باپ کے منکوحہ جو ہیں چاہے وہ سوتیلی ماں ہیں، لیکن اب تمہارے لیے ان کے ساتھ نکاح کرنا اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ ہاں، اس سے پہلے تم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن اب آئندہ سے ایسی کوئی اجازت نہیں ہے۔ کچھ روایت جو ہے حدیث جو ہے وہ میں نے کل پڑھی کہ ایک شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس نے اس حکم کے واضح ہو جانے کے باوجود اس نے اپنے باپ کی وفات کے بعد سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو جا کر قتل کر دیا جائے، اس کا مال جو ہے وہ اس سے چھین لیا جائے۔ تو پھر اس حکم پر عمل درآمد بھی ہوا تھا، یعنی اگر کوئی زمانہ جاہلیت کی طرح سے ایسا کرے گا، اس وقت جس نے بھی کیا اس کے ساتھ پھر سخت سزا جو ہے وہ بھی اس کو ملی۔ تو یہ بھی زمانہ جاہلیت کی ایک رسم یا ایک جو خرابی جو ہے اس کو سختی سے منع کر دیا۔ ہاں، الا ما قد سلف، مگر جو تحقیق پہلے ہو چکا، یعنی اس سے پہلے کوئی گناہ اگر ہو چکا ایسا تو اب وہ مطلب ہو چکا سو ہو چکا، اب دوبارہ سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے اگر کوئی اس عورت میں سے ایسی کسی عورت میں سے کوئی اولاد ہے تو اس کے ساتھ حرام کاری کا کوئی الزام لگا دینا کہ جب یہ پہلے جو ہو چکا اس کے بارے میں، اب پہلے جو ہو چکا اس کے بارے میں کچھ اس طرح کے الزام دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اب ہو چکا جہالت کی وجہ سے۔ اب آئندہ سے تم ایسا مت کرو، انہ کان فاحشۃ و مقتا، بے شک یہ بے حیائی اور ناپسندیدہ فعل ہے، وساء سبیلا، اور یہ بہت ہی برا چلن ہے یا بہت ہی برا کام ہے۔ یقیناً یہ ایک بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا چلن ہے۔ تو اپنی سوتیلی ماؤں کے ساتھ نکاح کرنے کو بھی ان آیات کی روح سے روک دیا گیا، جو کہ پہلے زمانہ جاہلیت میں تھا۔ اور اس کے بعد آنے والا جو رکوع ہے اس میں بھی پھر حرمت کے رشتے جو ہیں ان کا تذکرہ بھی ہوگا، اور ان میں پھر وہ مائیں بھی شامل ہیں جن سے تم نکاح نہیں کر سکتے، وہ چاہے سوتیلی مائیں ہوں، سگی ماں تو یقیناً
ایک ایسا رشتہ ہے، بلکہ سوتیلی ماں جو ہے وہ بھی ماں کا رتبہ جو ہے وہ رکھتی ہے باہر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری آیات میں سے جو اہم نصیحت کی باتیں ہیں وہ ہمیں ہمارے دلوں میں اتار کر اس کے مطابق ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اس کے ساتھ ہی اجازت بھی چاہتے ہیں، وقت بھی ختم ہو چکا، سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و نصر ہو ہمارے معاملات میں، اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد، خاص رہنمائیاں، خاص آسانیاں کرے۔ آج کے سبق میں بہت ساری ایسے اہم باتیں تھیں، زنا کے بارے میں، فحاشی کے بارے میں، بدکاری کے بارے میں۔ اگرچہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اگنور نہیں ہے، بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بہت ساری حدیں جو ہیں وہ کراس کر چکے ہیں ہمارے بھائی یا ہمارے معاشرے کے لوگ جو ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کسی فتنے سے محفوظ رکھے، ہماری اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو اپنے گھر والوں کی، اپنے خاندان والوں کی اصلاح کر سکیں، یہ بات جو ہے ان تک پہنچا سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر کثیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔